الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورۃ الکہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ تین سورتوں کو مکمل کیا. کل کی تراویح میں سورۃ الکہف شروع ہوئی تھی، تو اس کے سلسلے میں نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ احادیث کا تذکرہ کیا تھا کہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا فضیلت ہے، اور اس کی ابتدائی 10 آیتیں جو انسان یاد کرتا ہے وہ دجال سے محفوظ رہتا ہے. یہ کچھ باتیں آئی تھیں. کہف عربی زبان میں غار کو کہا جاتا ہے کیو. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو اس دور میں ظلم ہو رہا تھا اور مسلمانوں کو جو ہجرت کرنا تھا، یہ بتایا کہ ہر دور میں ظالموں نے، کفار نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور مسلمانوں نے اس موقع پر اس وقت ہجرت کیا. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا، ہر دور میں چل رہا تھا، یہ پہلا کوئی موقع نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرنے کے لیے اصحاب الکہف کا تذکرہ کیا. یہ قصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ کافر تھا، لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا. تو کچھ نوجوانوں نے اسلام قبول کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہے تھے. تو ظالم بادشاہ کو پتہ چل گیا، تو یہ نوجوان ہجرت کر کے وہاں سے نکل گئے. کچھ لوگ تھے نوجوان، کچھ تھے ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. وہ لوگ جاتے رہے اور جب رات ہو گئی تو ایک غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے، اور رات میں ان لوگوں نے سونے کا ارادہ کر لیا، سو گئے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو 309 سال تک سلا دیا. 309 سال کے بعد اسی علاقے میں کئی لوگ آتے گئے، کئی بادشاہ آئے اور گئے. تو اس وقت میں 309 سال کے بعد اس وقت کا جو وہاں پر بادشاہ تھا وہ اسلام قبول کر لیا، اور پوری رعایا نے، پورے لوگوں نے اس علاقے میں اسلام قبول کر لیا. لیکن ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، وہ یہ کہ کئی سارے لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ قیامت کے دن دوبارہ کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جب یہ مسئلہ اٹھا تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دوبارہ جو ہے نیند سے جگا دیا، جو اصحاب الکہف تھے. یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا، بس یہ لوگ سمجھ گئے کہ ہم ابھی سوئے، صبح ہو گئی ہے. تو ان لوگوں نے، کچھ پیسے تھے ان کے پاس اس زمانے کے، ایک صاحب کو پیسے دیا اور کہا کہ جائیے، جا کر کے کچھ کھانے کے لیے لاؤ، ہوشیاری سے جانا. تو یہ صاحب پیسہ لے کر کے گئے، دیکھا کہ بہت کچھ بدلا ہوا ہے، لیکن ڈر ہوا کہ اگر کسی کو پوچھوں گا تو پکڑ لیں گے. تو خاموشی سے گئے، ایک ہوٹل کو گئے، کھانا لے لیا. جب پیسے دے دیے تو لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ بہت ہی پرانے زمانے کا پیسہ ہے، اور ان لوگوں کو لگا کہ یہ کسی خزانے کا پیسہ ہے. چنانچہ ان لوگوں نے پکڑ کر اس کو بادشاہ کے حوالے کر دیا، کیونکہ خزانہ بادشاہ کا ہوتا ہے، حکومت کا. اور اس زمانے کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے خزانے میں ان لوگوں کی جو شکل تھی، شکل بنایا اور ان لوگوں کے نام لکھ کر کے خزانے میں رکھا تھا کہ جب کبھی یہ لوگ پکڑے جائیں ان کو قتل کر دینا. تو یہ مسلمان بادشاہ تھا، اس کے پاس یہ ساری تفصیلات تھیں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ پیسہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ دراصل ہم وہاں سے آئے ہیں، ہم لوگ غار میں چھپے ہوئے تھے. اس طرح کا سارا معاملہ سنا دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چلیے آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی بلا لائیے. تو بادشاہ خود اس غار کے پاس گیا. اب یہ نوجوان اندر گیا بلانے کے لیے، لیکن پھر دوبارہ نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت دے دیا. تو یہ ان لوگوں کے لیے عبرت تھی کہ اللہ رب العالمین کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے موت دیتا ہے اور پھر کیسے زندہ کرتا ہے. ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ان لوگوں کو پھر دوبارہ زندگی دی. اس طرح کا معاملہ پیش آیا. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس قصے کو بیان فرمایا. اس کے مقصد جیسا کہ میں نے بتایا، ان لوگوں نے ہجرت کی، اور اس زمانے میں جو کہ کافر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، ایسے وقت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ جمے رہے، اور جب ضرورت پڑی تو ہجرت کر کے چلے گئے. اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کیا. اور یہی بات نہیں،
اللہ رب العالمین عمومی طور پر اس قرآن میں جب کبھی کسی واقعے کا تذکرہ کرتا ہے تو اس واقعے سے عام لوگوں کے لیے ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، اللہ رب العالمین کچھ نہ کچھ فوائد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک فائدے کا اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ کیا وہ یہ کہ بعد کے آنے والی اقوام نے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس مسئلے میں اختلاف کیا کہ کتنے نوجوان اس میں غار میں رہے۔ کسی نے کہا 5، کسی نے کہا 6، کسی نے کہا 7۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نمبر میں لوگ الجھ کر رہ گئے، اس واقعے سے عبرت حاصل نہ کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کو پیش کر کے کہا کہ لوگ خواہ کے اختلافات میں پڑ گئے، کیا ضرورت تھی، کتنے لوگ تھے اس میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس واقعے میں، اس قصے میں اتنے لوگ تھے، اس مسئلے میں کیوں بحث کر رہے ہیں آپ؟ یہاں پر یہ بحث کرو کہ اس واقعے سے ہم کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی قصہ ہو، کوئی بھی بات ہو شریعت سے متعلق، خواہ کی غیر ضروری بحث نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے ہم کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے یہ ہم کو سیکھنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بتایا۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے بتائی کہ جب کبھی آپ کوئی بات کہیں گے تو آپ یہاں پر ماشاء اللہ کہیے یا انشاءاللہ کہیے، یعنی فیوچر میں کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی بھی کچھ بھی کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ کا تذکرہ کہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے ایک سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا جواب میں کل دوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بتاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے دوسرے دن وحی کے ذریعے نہیں بتایا۔ کئی دن گزر گئے، وحی نازل نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ کئی دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے وحی نازل کر کے بتایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ آپ کوئی بھی بات کہنی ہے آپ کو یا کوئی بھی کام کرنا ہے، یہ مت کہو کہ میں کل کروں گا، بلکہ آپ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کہیے کہ اگر اللہ چاہے، انشاءاللہ کہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تعلیم دی۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تعلیم دیتے ہوئے کہا تاکہ ساری امت اس پر عمل کر سکے۔ اور یہ انشاءاللہ کہنا ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ آپ قرآن مجید میں جتنے انبیاء کو پڑھ لیجئے، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں شعیب علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور اسی طرح یہاں پر آگے اسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ آیا، اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ایسے یہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ کہنے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے کاموں میں برکت ہوتی ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ میں کل وہ کام کروں گا، انشاءاللہ میں وہ فلاں کام کروں گا، کچھ بھی ہو تو اللہ رب العالمین اس کام کو آسان کرتا ہے، اور انشاءاللہ نہ کہے تو وہ کام مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل کہوں گا، وہ بات بتاؤں گا، تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس معاملے کو مشکل کر دیا، وہی نازل نہیں فرمائی۔ تو ایسا ہر انسان کے کسی بھی کام میں مشکل آ سکتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ سکھایا کہ آپ انشاءاللہ کہیے۔ اور تیسری بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتائی، اس واقعے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ اچھے لوگوں سے صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ اللہ رب العالمین کو صبح شام یاد کرتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ، جیسے اصحاب کہف، یہ جو غار والے لوگ تھے، ایسے نوجوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دین کی باتیں سیکھنا، مساجد کو آنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھی دوستی کرنا، یہ انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کچھ چیزیں اس سورت کے اندر بتائی۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے جیسا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو مختصر بیان کر کے میں اس کے 2 فوائد ہمارے لیے کیا ہے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک زبردست خطبہ دیا، تو ایک آدمی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟
جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ میں تو اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو یقینی بات ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا، تو میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ مجھ سے بھی زیادہ اگر کوئی علم رکھتے ہیں تو اللہ میں اس آدمی سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آپ فلاں آدمی کی فلاں جگہ پر جائیے، خضر سے ملاقات کیجیے، آپ ان سے علم حاصل کیجیے. موسیٰ علیہ السلام گئے، ملاقات ہوئی. تو خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں طاقت رکھتا ہوں. تو جا رہے تھے دونوں، ایک کشتی میں سوار ہوئے. اس کشتی میں سوار ہونے کے بعد جب منزل تک پہنچ گئے تو خضر نے اس کشتی کو تھوڑا سا عیبدار بنا دیا، کچھ حصہ جو ہے اس کو توڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو حیرانی ہوئی کہ آپ نے اس کو کیوں توڑ دیا. تو خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے، کوئی سوال نہیں کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ کوئی سوال نہیں کروں گا. پھر ایک جگہ پر گئے، ایک بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا، کچھ ملا بچہ، تو خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب معلوم ہوا کہ ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. سوال کر بیٹھے کہ کیوں آپ نے قتل کر دیا. تو خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو سوال نہیں کرنا ہے، آپ نہیں برداشت کر پائیں گے، میرے ساتھ سفر نہیں کر پائیں گے، آپ چلے جائیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آخری موقع دے دیجئے. دونوں ایک بستی میں گئے اور اس بستی کے لوگوں سے کہا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیں. اس بستی کے لوگوں نے کھانے کا انتظام نہیں کیا، بڑے بخیل لوگ تھے. اس بستی میں ان لوگوں نے دیکھا، ان دونوں نے، کہ ایک دیوار گر رہی تھی. تو خضر نے اس کو سیدھا کرنے کا، اس کو جو ہے صحیح بنانے کا جو ارادہ کر لیا اور اس کو صحیح بنایا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب معلوم ہوا کہ اس بستی کے لوگ اتنے بخیل ہیں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا، آپ کیوں اس دیوار کو صحیح کر رہے ہیں. تو خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر پائیں گے، چنانچہ آپ واپس چلے جائیے. اور جاتے بھیجتے ہوئے خضر نے تینوں سوالات کا جواب دے دیا کہ کشتی کو میں نے اس لیے توڑا کیونکہ وہ کچھ غریب لوگوں کی کشتی تھی، اور اس علاقے میں جہاں پر وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جب کبھی کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے تو اس کو قبضہ کر لیتا ہے، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا عیبدار بنا دیا. اور رہی بات جس بچے کو میں نے قتل کر دیا، کہا کہ دراصل وہ مستقبل میں اپنے ماں باپ کو ایرہقہما طغیانا وکفرا، کہ اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کرے گا، اپنے ماں باپ کو. اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اللہ رب العالمین اس دونوں کو، ماں باپ کو، اس سے اچھی اولاد عطا کرے گا، اس لیے میں نے اس کا قتل کر دیا. یہ سب اللہ کی جانب سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا. اور تیسری بات، میں نے اس دیوار کو اس لیے کھڑا کیا کہ وہ کچھ دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو کہ ان کے والد نے وہاں پر اس کو چھپا کے رکھا تھا اس دیوار کے نیچے. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان بچوں کا یہ جو خزانہ ہے وہ محفوظ رہے، اس لیے میں نے اس دیوار کو صحیح کر دیا تاکہ مستقبل میں ان دونوں یتیم بچوں کو وہ خزانہ مل جائے. یہ واقعہ اس اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. میں اس سے دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اولاد کا ملنا یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ رب العالمین کا اصول یہ ہے اولاد دینے کے سلسلے میں، آگے آئے گی تفصیل، کہ اللہ رب العالمین کسی کو نر دیتا ہے یعنی لڑکا دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے، اور کسی کو اولاد ہی نہیں دیتا ہے. اللہ رب العالمین کی اپنی مرضی ہے. اگر انسان کو اولاد نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ گنہگار انسان ہے. جیسا ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس عورت کو بھی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس مرد کو بھی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کسی کو اولاد اگر نہیں ملتی ہے تو اس بات کا قوی امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے حق میں کوئی ایسی نافرمان اولاد تھی جو ان کو کفر میں مبتلا کرے گی فیوچر میں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں دی. یہ خود بھی ایک نعمت ہے انسان کے لیے، ماں باپ کے لیے. اگر ایسی اولاد نہیں ملتی ہے جو آگے چل کر مستقبل میں ان کو خود جو ہے کفر میں مبتلا کرے گی، پریشان کرے گی، اگر اللہ رب العالمین ایسی اولاد نہیں دیتا ہے تو ماں باپ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے اولاد کے سلسلے میں. ایک بات یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ماں باپ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کا اثر، ان کی دعاؤں کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. اب یہ جو یتیم بچے تھے، اللہ رب العالمین نے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بڑا ہی نیک انسان تھا اور اس باپ نے ان لوگوں کے لیے خزانہ چھپا کر رکھا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس نیک انسان کی اولاد کو وہ خزانہ ملے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ان دونوں بچوں کے باپ سے مراد
اس کا ان دونوں کا حقیقی باپ نہیں بلکہ باپ کا یعنی 7ویں پیڑھی پہلے ایک آدمی جو کہ ان کے خاندان میں 7ویں پیڑھی پہلے پردادا کے پردادا جو بھی ہم کہیں وہ آدمی بہت ہی نیک تھا اور اس نے اپنی اولاد کے لیے اس خزانے کو چھپا کر رکھا تو اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کی بدولت ان دونوں یتیم بچوں کے لیے اس خزانے کو محفوظ رکھا. تو انسان اگر نیکی کرتا ہے تو صرف اس کی اولاد نہیں آنے والی کئی جنریشنز تک فائدہ ہوتا ہے اس نیکی کا, ان نیک دعاؤں کا, پاکیزہ دعاؤں کا اور پاکیزہ مال کا فائدہ اللہ رب العالمین کس طرح دیتا ہے ہم اس بات کو اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ذوالقرنین کون تھے. ذوالقرنین کے سلسلے میں کہا کہ یہ پوری دنیا کے ایک بادشاہ تھے, پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی. مشرق گئے, سفر کیے پوری دنیا کا, اس کے بعد مغرب گئے, پھر اس کے بعد ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں پر یاجوج ماجوج رہتے ہیں, یہ بہت ہم کو تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. تو یاجوج ذوالقرنین نے فیصلہ کیا کہ وہاں پر ایک دیوار بنائی جائے. ایک اچھی دیوار بنائی اور دیوار بنانے کے بعد کہا کہ قیامت کے قریب یہ لوگ دیوار توڑ کر آئیں گے اور پوری دنیا میں تہس نہس مچائیں گے, بہت ہی زیادہ فساد کریں گے اور اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے. چنانچہ تفصیل ہے احادیث میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کچھ مومنین کے ساتھ پہاڑوں میں چلے جائیں گے چھپنے کے لیے, کیونکہ یاجوج ماجوج ان کو کوئی نہیں روک پائے گا. بہت ہی خطرناک لوگ ہوں گے, انسانیت کا قتل کریں گے, ندیاں صاف کر جائیں گے پانی پی کر. یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یاجوج ماجوج نے اتنا سوراخ کر دیا, اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا اور کہا کہ یہ قیامت کے قریب روزانہ دیوار توڑتے ہیں اور شام واپس چلے جاتے اور کہیں کل مکمل کریں گے, لیکن جب وقت آئے گا اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا تب کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے. جب یہ انشاءاللہ کہیں گے تب دوسرے دن وہ اس دیوار کو توڑ کر کے اس دنیا میں آئیں گے, فساد مچائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام اس موقع پر دعا کریں گے کہ اللہ اس قوم کو ختم کر دے. اللہ رب العالمین ایک بیماری بھیجے گا, اس بیماری سے یاجوج ماجوج پوری دنیا میں جو ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اللہ رب العالمین جو اس کا صفایا کرے گا. اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر 1000 لوگوں میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, اللہ کے نبی 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں, بقیہ 999 آدمی کیسے جنت میں جائیں گے, کیا ہوگا ان کا, ہمارا کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1000 سے مراد وہاں پر اس 1000 میں یاجوج ماجوج بھی ہوں گے. یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ یاجوج ماجوج کی عمریں اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کئی پشتوں کو دیکھ لیتے ہیں, اپنے 7 8 10 پشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. اتنی لمبی عمر ان کی ہوتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہے. ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آئیں گے, جب کسی ندی سے گزریں گے تو ندی کا پورا پانی پی جائیں گے, ہر جگہ پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہوں گے اور ان کی ساخت کیسی ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بالشت ہوں گے, اتنے لمبے ہوں گے, اتنے. اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے, بلکہ بعض اہل علم کے مطابق نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک تھے جن کا نام تھا سام. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سام کی جنریشن سے یہ لوگ تھے. مختلف خیالات ہیں اہل علم کے, جو بھی ہو, بس اتنی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی کہ یاجوج ماجوج اس دنیا میں آئیں گے. اس پر ایمان رکھنا, غیب پر ایمان رکھنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے, ہم اس پر ایمان رکھیں. یہ اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ مریم, سورہ مریم ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی جب مسلمان ابتدائی دور میں اسلام قبول کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین بہت تنگ کر رہے تھے, بہت پہلے انہوں نے زبان سے جو ہے پریشان کرنا شروع کیا. جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا. اپنے ہی گھر والوں میں جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے کوڑے سے مارتے تھے, یا پھر جو سخت دھوپ ہوتی ایسی دھوپ میں ریت میں لے جا کر لٹا دیتے تھے, پریشان کرتے تھے. تو نبوت کے 5ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں. تو اس موقع پر مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد 94 یعنی 94 مرد اور 22 عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے گئے. جب حبشہ گئے
تو قریش میں یہاں پر مکہ میں ہلچل مچ گئی کہ لوگ ہجرت کر کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو چنانچہ ان لوگوں نے مشورہ کیا اور کچھ لوگوں کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ جائے بات کریں. یہ لوگ گئے, جا کر پہلے جو اس کے درباری لوگ تھے بادشاہ کے, ان لوگوں کو پہلے کچھ رشوت دیا کہ کل دربار میں ہمارا سپورٹ کرنا. گئے دربار میں, بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ جو کچھ بھی ہے. ان لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ ہماری قوم کے لوگ ہیں, چھوڑ کر آ گئے ہیں. تو بادشاہ نے, نجاشی نے پوچھا مسلمانوں سے کہ بتائیے کیا معاملہ ہے. تو مسلمانوں نے بتایا کہ دراصل ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی آئے ہیں, بہت ہی اچھے انسان ہیں, یتیموں کا سہارا بننے کی تعلیم دیتے ہیں, بیواؤں کے بارے میں اچھی تعلیم دیتے ہیں, غریب و فقراء کی مدد کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. پوری باتیں سنائی تو نجاشی کو بہت پسند آئی باتیں. کہا کہ ہم واپس نہیں بھیجیں گے. تو دوسرے دن ایک نئی پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ آئے, مکہ کے قریش کے کفار. ان لوگوں نے کہا کہ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ نہیں رکھتے. حبشہ کے لوگ, یہ لوگ عیسائی تھے, کرسچین تھے, بادشاہ بھی کرسچین تھا. تو کہا کہ آپ پوچھئے مسلمانوں سے کہ یہ لوگ تو عیسیٰ کے بارے میں الگ عقیدہ رکھتے ہیں. پھنسا کے چھوڑ دیا. اب مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہم کیا بیان کریں. اب اس موقع پر سورہ مریم میں نازل ہو چکی تھی. اللہ رب العالمین نے سارے مسائل کو پیش کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں, آپ کی پیدائش کے سلسلے میں, مریم علیہ السلام کے سلسلے میں ساری تفصیلات بتائی. مسلمان اب پورے تسلی کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہم اس صورت کے سلسلے میں پیش کر دیں گے. جعفر طیار رضی اللہ عنہ, جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی. تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا, اس صورت کو سننے کے بعد اس قدر رویا. سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ بادشاہ کی داڑھی بھیگ گئی, اور جو وزیر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں, ان کے آنسوؤں سے وہ کتابیں بھی بھیگ گئیں. اس قدر یہ لوگ روئے. اور اس کے بعد بادشاہ نے ایک جملہ کہا بادشاہ نے کہ یہ جو کلام ہے, ان ھذا والذی جاء بہ موسیٰ, یہ کلام جو میں نے سنا اور موسیٰ علیہ السلام جو کلام لے کر آئے تھے, وہ کلام دونوں روشنی کے ایک طاق سے نکلے ہوئے ہیں, یعنی یہ دونوں وحی ہیں. بادشاہ نے کہا, اور کہا کہ یہ لوگ جو بھی پیش کیے ہیں, ایک ذرہ اٹھایا بادشاہ نے اور کہا کہ عیسیٰ اور مریم کی حیثیت اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. تو یہ کہہ کر اس نے چھوڑ دیا اور کہا جو کفار آئے تھے واپس کر دیا, اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ یہیں پر رہ جائیے. چنانچہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی اس کا تذکرہ فرمایا, اور اس کے علاوہ جو عزیر کو یہودی لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہ لوگ عیسائی قرار دیتے ہیں, اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. یہ ساری باتیں اتنی خطرناک ہیں, ایسا غلط عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے بہت ہی زبردست اور دھمکی والے انداز سے پیش کیا. اس صورت کے اندر کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا دیا ہے, یہ لوگوں نے بیٹا اختیار کر لیا ہے اور کہا کہ رحمان کے لیے بیٹا ہے. لقد جئتم شیئا ادا, تم لوگوں نے ایسی بات اختیار کی ہے جو کہ بہت ہی بھاری اور بہت ہی خطرناک بات ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ, ایسا قریب ہے کہ ان کی اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائے. ایسی خطرناک بات یہ لوگ کہتے ہیں. ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا اختیار کر لیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, جبکہ رحمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی اولاد کو اختیار کرے. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا, بلکہ آسمانوں میں زمینوں میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. کوئی اللہ کا بیٹا یا پھر اللہ کی بیٹیاں, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے صاف صاف بیان کر دیا ہے. یہ سورہ مریم کے کچھ موضوعات تھے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی صحیح عقائد ہیں ان صحیح عقائد کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین جب موت آئے خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.